اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور ہم نے موسیٰ کو وحی کر دی تھی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ ایک رات کا وقت مقرر کیا کہ تمام اسرائیلی یہ جب سوئے ہوئے ہوں قبطی یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلیں اس کے لیے، اور وہ جلدی سے نکل کر اور مشرق کی طرف سے رائے سینا کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں۔ نسر بعبادی فضرب لہم طریقا فی البحر، اور ان کے لیے ایک راستہ بناؤ سمندر میں کہ جو سوکھ جائے، سوکھا ہوا راستہ وہ بناؤ۔ لا تخاف درکن، تمہیں نہ خطرہ ہوگا اس کا کہ کوئی تمہیں آ پکڑے گا، ولا تخشا، نہ تمہیں ڈوبنے کا کوئی اندیشہ ہوگا۔ فاتبعہم فرعون بجنودہ، تو پھر اب فرعون نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، تو ڈھانپ لیا سمندر میں سے جس چیز نے انہیں ڈھانپ لیا، یعنی جب حضرت موسیٰ نے عصا مارا سمندر پر، سمندر پھٹ گیا۔ کالطود العظیم، دونوں جو ہیں دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا جیسے کہ چٹانیں ہوتی ہیں، خشک راستہ نکل آیا، وہ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ لیکن جب فرعون آیا اپنے لاؤ لشکر کو لے کر، وہ دونوں حصے جو ہیں دونوں طرف سے پانی کے آ کر مل گئے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، اور ہدایت نہ دی۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہیں نجات دے دی ہے تمہارے دشمن سے۔ وَوَعَدْنَاكُمْ جانب طور الایمن، اور پھر ہم نے تمہیں بلایا ایک وقت معین پر پہاڑ طور کے داہنی جانب، وہی اسی طرف جہاں پر کہ ان کو پہلے جو نبوت ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور دیکھو ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیے تمہاری غذا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ، اور اس میں زیادتی نہ کرو۔ اس میں زیادتی یہ بھی تھی کہ اس کی ناقدری کی انہوں نے کچھ عرصے کے بعد۔ زیادتی یہ بھی تھی کہ اسے وہ سینت کر رکھتے تھے اس اندیشے سے کہ شاید کل کو نہ آئے، تو گویا کہ اللہ پر توکل کے معاملے میں کمی ہو رہی تھی۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو تم پر بھی میرا غضب جو ہے وہ نازل ہو جائے گا۔ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس شخص پر بھی میرا غضب نازل ہو جائے فقد ہوا، تو وہ تو گویا کہ پٹخ دیا گیا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور میں یقیناً بہت معاف فرمانے والا ہوں ہر اس شخص کے لیے توبہ کرے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، ثم اہتدی، اور پھر سیدھی راہ پر چلتا رہے۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اب یہ عجلت کو تیسری مرتبہ نوٹ کر دیجئے، پچھلی صورت کے اندر 2 مرتبہ آ چکا ہے۔ ولا تعجل علیہم، اے نبی جلدی نہ کیجئے ان پر عذاب کے معاملے میں، اور چاہے لفظ عجلت نہیں آیا تھا وما نتنزل الا بامر ربک، قرآن مجید کے بارے میں بھی، وحی کے بارے میں بھی آپ جلدی کا معاملہ نہ کیجئے، یہ تو جو اللہ کی مشیت ہے اس کے مطابق ہوگا۔ اب یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ سے ایک جلدی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کو جب بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، تو جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے یہ۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ، ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے، کیا کس چیز نے تمہیں یہ جلدی کرنے پر آمادہ کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر تم آ گئے اے موسیٰ؟ قال هم اولئک علی اثری، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار وہ بھی بس میرے پیچھے پیچھے آ ہی رہے ہیں، چل ہی رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی قوم جو ابھی قافلہ آ رہا تھا 6 لاکھ کا قافلہ، اسے ذرا پیچھے چھوڑ کر اور ذرا تیزی کے ساتھ منزل کرتے ہوئے شوق میں لقاء رب میں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، مکالمہ ہوگا، مخاطبہ ہوگا، اس میں کافی وقت پہلے پہنچ گئے۔ ہم اولئک علی اثری، وہ بھی چلے آ رہے ہیں، وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے پروردگار۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا تھا کہ تو راضی ہو جائے، تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ۔ مجھے تو شاباش ملنی چاہیے تھی کہ میں اپنے شوق لقاء کی وجہ سے تجھ سے گفتگو ملاقات کا مجھے اتنا شوق تھا کہ میں پہلے پہنچ گیا، یہ لینے کے دینے پڑ گئے، الٹی ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے۔ وما عجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضیٰ قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، اگرچہ یہاں صراحت کے ساتھ الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ کہ انداز یہی ہے کہ تمہاری اس عجلت کی وجہ سے، عجلت پسندی کی وجہ سے تمہاری قوم کو ہم نے فتنے میں ڈال دیا ہے تمہارے بعد۔ فَإِنَّا فَتَنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّ لَهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یعنی اس میں یہ بات پنہا ہے، مضمر ہے کہ ساتھ ساتھ آتے ابھی اور تمہاری تربیت سے، تزکیے سے، تعلیم سے پوری قوم بہرہ مند ہوتی،
اور ان کے اندر اور رسوخ پیدا ہوتا اور ان کے اندر جو ہے پختگی جو ہے ان کے فہم میں پیدا ہوتی، تو شاید یہ فتنے والی بات نہ ہوتی۔ تم چھوڑ کر آ گئے ہو، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فتنہ گر شخص کو، فتنہ جو شخص کو جو ہے وہ فتنہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ اس کے بارے میں یہ بھی خیال ہے کہ یہ قبطی ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمدرد تھا اور ملا ہوا تھا یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ اور انہی کے ساتھ نکل آیا ہے، لیکن زیادہ خیال یہ کہ اسرائیلی ہی تھا لیکن منافق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اسے قد تھی، لیکن تھا یہ بھی اسی طریقے سے جیسے ابو عامر راہب جس کا ہم تذکرہ پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے ضمن میں، کہ وہ خزرجی تھا لیکن بہت نیک، بہت عبادت گزار، پھر وہ عیسائی ہو گیا تھا، پھر رہبانیت اختیار کی تھی، لیکن یہ کہ حضور سے اسے ایسی قد ہو گئی تھی، اتنا بغض ہو گیا تھا کہ پھر وہ ساری عمر جو ہے حضور کے خلاف وہ اپنی جد و جہد کرتا رہا اور سازشیں کرتا رہا۔ تو یہ گویا کہ جو ابو عامر راہب کا معاملہ تھا اس امت مسلمہ موجودہ میں، امت محمد میں، اسی طرح کا ایک کردار ہے یہ جو ان میں تھا اسرائیلیوں میں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، تو لوٹے موسیٰ اپنے قوم کی طرف اس حال میں کہ سخت غضبناک تھے اور غصے میں تھے اور سخت رنجیدہ تھے۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، کہا ہے میری قوم کے لوگوں، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں گیا تھا کہ تورات لے کر آؤں گا، ہدایت لے کر آؤں گا، اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ تمہیں کتاب دے گا۔ افتال علیکم العہد، کیا یہ جو وقت ہے تم پر بڑا شاخ گزر گیا، بہت طویل یہ مدت ہو گئی تم پر؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب، یا یہ کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو من ربکم، تم نے یہ ساری حرکت اس لیے کی ہے کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ فاخلفتم موعدی، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، لوگوں نے جواب دیا اے موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، ولکننا حملنا اوزار القوم، لیکن یہ کہ ہمارے اوپر بوجھ تھا یا اٹھائے ہوئے تھے ہم قوم کے بہت سے بھاری بوجھ۔ مختلف روایات ہیں، زیادہ روایت جو قرین قیاس ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیلی لوگ جو تھے وہ بہرحال حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے، تو قبطی قوم میں بھی بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، تو زیورات اس قوم کے بہت سے ان کے پاس تھے۔ جب یہ نکلے ہیں تو وہاں سے وہ سارے زیورات وغیرہ لے کر آئے ہیں، لیکن ایک ذہن پر بوجھ تھا کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں ہے، لہذا سامری نے پہلے تو ان کو یہ کہا کہ یہ بوجھ تمہارے لیے، یہ زیورات تمہارے لیے درست نہیں، ان کو پھینک دو۔ ان کو ان سے پھینکوا دیا، اس کے بعد ان کو گلایا، اور اس کو گلا کر وہ جو دھات تھی اس کے ذریعے سے ایک بچڑا بنایا، اور ترکیب ایسی کی کہ اس بچڑے میں سے کوئی ہوا کا گزر ایسا ہوتا ہوگا کہ جس سے اس میں آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ڈکرا رہا ہو بیل، تو وہ آواز بھی اس میں سے آتی تھی۔ اور اس کی جو ایک اور توجیہ وہ سامنے آ جائے گی جو خود اس نے بیان کیا کہ میں نے کیا کیا تھا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم، یعنی ہمارے دشمن قوم فرعون کی قوم کے جو زیورات تھے اس کا بہت سا بوجھ ہمارے پاس تھا، فقذفناها، تو ہم نے پھینک دیا، فکذلک القی السامری، اور اس طریقے سے پھر سامری نے اس میں سے یہ بچڑا تیار کیا، فاخرج لهم عجلا، اور پھر اس میں نکالا ان کے لیے ایک بچڑا، جسدن، وہ دھڑ تھا اس کا، جس کا دھڑ تھا، لہو خوار، جس میں سے وہ ڈکارنے کی سی آواز بھی آتی تھی، ڈکرانے کی۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا رب اور موسیٰ کا رب، فنسی، تو موسیٰ تو بھول گیا، موسیٰ کو مغالطہ ہو گیا ہے، وہ گیا ہے طور پہ، تو موسیٰ کا رب تو یہ موجود ہے یہاں پر۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا، تو کیا وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے وہ بچڑا وہ ان کی کسی بات کا جواب تو نہیں دیتا تھا، وہ تو ایک آواز بس آ رہی تھی، اللہ خیر صلی اللہ، ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، نہ ان کے لیے وہ کوئی کسی مضرت کا سبب بن سکتا تھا، نہ کسی بھلائی کا اور نفع کا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور ہارون نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی پہلے ہی، یا قوم انما فتنتم بہ، اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اس کے ذریعے سے فتنے میں ڈالا گیا ہے، تم ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، اور تمہارا رب جو ہے یہ بچڑا نہیں ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تو میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور میرے حکم کی پیروی کرو۔ قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَیْهِ عَاکِفِینَ، انہوں نے کہا نہیں اب تو ہم اس کے اوپر اعتکاف کرتے ہی رہیں گے۔ سب کے سب نہیں، جو بھی تھے ان میں سے یہ شرک کرنے والے جو اڑ گئے اس پر کہ اب ہم اعتکاف کریں گے، اس کا ہم بیٹھیں گے، دھیان کریں گے، جیسے کہ وہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو تاکہ ہم جو ہے اسی طریقے سے گیان دھیان کریں جیسے یہ اور لوگ کرتے ہیں۔
قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ خود ہمارے پاس واپس آ جائیں، پھر دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔